تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی سیرت میں بھوک لگ رہی ہے تو مکمل دودھ سے پیٹ بھرا ہے بس، اور کچھ بولو نہیں۔ آج کوئی ایسا کرتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں کرتا بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے خالی دودھ سے پیٹ بھر لے۔ دوسرا ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھوک کے وقت صرف کھجور کھایا پیٹ بھر کے۔ پیٹ بھرنے سے مراد وہ والا توند بھرنا نہیں جو ہم لوگ بھر رہے ہوتے، ہمارے حساب سے بہت کم تھا، یعنی جس کو وہ سمجھتے تھے کہ بہت کھا لیا۔ تو وہ جو سیر ہوتے تھے کھجوروں سے، اس کی بھی حدیث میں مثال ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے شدید پریشان ہوئے، گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابوبکر ملے، وہ بھی بھوک سے شدید پریشان اور کھانے کو کچھ ہے نہیں، حضرت عمر ملے، وہ بھی بھوک سے شدید پریشان، یہ تینوں صحابہ گئے۔ تو ایک صحابی کے جب باغ تھا اس میں گئے تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ اتنا، ان کا کھجوروں کا باغات تھے ان کے، فرمایا اللہ کی قسم آج مجھ سے بہتر میزبان اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور آپ سے بہتر مہمان اس کائنات میں، یعنی کوئی مہمان کسی کے گھر آیا ہو نا تو کچھ معزز ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، تو آج سے پہلے بھی آج کے بعد بھی اتنے معزز مہمان کسی کو اللہ نے نہیں دیے ہوں گے بھائی، سید الانبیاء اور ابو بکر اور عمر۔ اور کہا کہ اپنے فخر میں کہا کہ مجھ سے بہتر اس پوری زمین پہ آج کوئی میزبان بھی نہیں ہے جس کو ان جیسے لوگوں کی میزبانی کا موقع مل رہا ہے۔ اب یہ تینوں حضرات بھوک سے شدید نڈھال ہو چکے تھے، یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کتنا صبر کیا ہوگا، اتنی شدید بھوک۔ تو ان صحابی نے کیا کیا ہے، یہ نہیں کہ بھائی ہم ہوتے بھائی یہاں سے یہ لے آؤ، یہاں سے یہ، کوئی ہمارے یہاں بھوکا مہمان آ جائے آپ ادھر سے 3 برگر اٹھا کے لے آؤ، وہ ایسے وہ چانپوں کا آرڈر دیا ہوا ہے میں نے، چانپے ہیں نا وہاں سے چانپے لیا، تو ایسا کر ملی نہاری لیا، مکھن کا تڑکا ضرور لگوا دینا اس میں، پورا ایٹم بم بنا کے نا، ٹھیک ہے۔ کام کیا ہے ان کے؟ کام کیا تھے؟ گھوڑوں پہ سوار، جنگ لڑ رہے ہیں، دن میں بھی، راتوں کو پوری رات تہجد پڑھ رہے ہیں، اتنی ٹف ان کی زندگی، محنت مزدوری، ان کو تو بہت کچھ چاہیے تھا نا۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا آج کل کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کمال، میں نے کہا آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے کمال کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہہ رہے جو کچھ نہیں کر رہا وہ کیا کر رہا ہے؟ کمال کر رہا ہے وہ۔ جاب کر رہا ہوگا زیادہ سے زیادہ، وہاں جائے گا تھوڑا سا کمپیوٹر میں انگلیوں کا ٹھش کر کے آ جائے گا وہاں پہ، اور 2-4 اس طرح کی ہلکی پھلکی ہی۔ اور ورک کسے کہتے ہیں؟ ہارڈ ورکنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں 1 گھنٹہ صدر پہنچے جا کے، تو نے ہلا ہے نہیں، تو بیٹھا اسٹیئرنگ، دماغ تو تیرا تھک رہا ہے، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے ڈرائیونگ زیادہ کرنے سے۔ ویسے تو بیٹھا ہوا ہے زیادہ، آج کل تو گاڑیاں بھی آٹومیٹک آ گئی ہیں، پہلے تھوڑا سا گیئر ویئر چینج کرنے میں مسل تھوڑے سے ہل جاتے تھے نا ادھر ادھر، وہ بھی نہیں ہو رہے۔ تو صحابہ کے کام بہت زیادہ، اور خوراک کیا دیکھیں، کبھی دودھ سے پیٹ بھر رہے ہیں، یہ ہلکی خوراک بولو نہیں ہے، یہ تو دودھ سے پیٹ بھر رہے تھے نا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ دودھ ان کی رگوں کو تر کر رہا ہے، ان کی جو جس چیز کی باڈی میں کمی ہوئی ہے اس کمی کو پورا کر رہا ہے، یہ فیٹ نہیں پیدا ہونے دے رہا۔ ملائی کھانے سے انسان موٹا ہوتا ہے، دودھ پینے سے موٹا نہیں ہوتا، یہ کولیسٹرول نہیں پیدا ہونے دے رہا۔ اور کبھی کھجور سے پیٹ بھر رہے ہیں، تو وہ جو میزبان تھے وہ جو خوش ہوئے، تو اتنی شدید بھوک میں تینوں حضرات، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے کیا کیا، اپنے درختوں سے تازہ کھجوریں توڑ کر تینوں مہمانوں کے سامنے رکھ دی۔ اب ہم شدید بھوک میں کسی کے گھر جائیں اور ہمارے سامنے کھجوروں کا برتن لا کے رکھ دیں، ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا کہ رمضان میں افطاری کروا رہا ہے کیا تو ہم کو؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری صحتیں برباد کیوں ہو رہی ہیں، جو اصل خوراکیں تھیں اس کو ہم نے خوراک سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ورنہ یہ اب ایسے بتا رہے تھے 2 کھجور ناشتے میں نا، آئرن کی کمی کے لیے حکیم بتا رہے ہوتے ہیں 2 کھجور ناشتے میں، زیتون کا 1 چمچ سوتے ہوئے، 11 بادام صبح، 3 بادام عصر کے بعد۔ میں ایک گاؤں میں گیا، ہم دورہ سرف کرنے جاتے تھے نا چمن میں، تو وہاں ایک گاؤں تھا، پرانا واقعہ ہے، تو میں دیکھتا تھا کہ وہ لوگ، ان کے ہاں خشک میوہ بہت ہوتا ہے، تو وہ اخروٹ کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی، بادام کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی، پوری پلیٹ کھا جاتے تھے بیٹھے، اور یہ جو بادام ہوتے ہیں نا پوری پلیٹ کھا جاتے تھے۔ میں کہتا تھا ہمیں تو بتایا گیا 11 بادام چھیل کے یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن ان کی صحتیں کیسی ہوتی تھیں؟ زبردست،
وجہ اس کی ہے کہ بھائی وہی کھا لی، بس یہی کھا لیا، آج بادام ہی کھا لیے بس بہت ہو گیا، اور پھر محنت بہت کرتے تھے. تو ہمارے یہاں وہ 11 بادام بھی کم وقت جو کھائے گا نا، 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد 11 بادام کھائے گا، وہ 11 پراٹھوں میں غائب ہو جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یار ہم نے جانا کہاں ہے، سارے کھانچے تو بھر گئے ہیں، ہم کدھر جا کے فٹ ہوں. وہ سوچتے ہی رہتے ہیں اندر جا کے یار وٹامن ای کی کمی کے لیے اس نے بادام کھایا ہے، تو یہ کھپے کہاں جا کے ہم فٹ کہاں جا کے ہوں، ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ جا کے. پھر اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹروں نے کہا دودھ بہت ضروری ہے، ڈاکٹر نے جو کہا نا دودھ بہت ضروری ہے، وہ 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد نہیں کہا اس نے، سمجھ رہے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تناول فرمائی اور سیر ہوئے اور پانی پیا، اور کیا فرمایا، ذهب، آپ نے فرمایا لتسألن یومئذ عن النعیم، جس قیامت قائم ہوگی تو ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں، یا تو یہ آیت پڑھی یا آپ نے خود فرمایا کہ ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن. تو آپ دودھ اگر چاہتے ہو نا فائدہ اٹھاؤ تو تازہ دودھ پیو، لیکن اس ٹینشن میں لوگ پڑتے اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے بھینس پالنی پڑتی ہے یا بکری پالنی پڑتی ہے یا اونٹنی پالنی پڑتی ہے یا گائے پالنی پڑتی ہے. تو پال لو، کیا جا رہا ہے بھائی، صحت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ اتنا پیسہ تم نے بحریہ ٹاؤن میں لگا دیا پلاٹ لینے کے چکر میں. یار ایک چھوٹا سا کچا پلاٹ لیتے، ایک بندے کو اجرت پہ بھینس دے کے رکھتے کہ یار یہ ہمارے گھر کا تازہ دودھ بھینس سے آئے گا، جو بچے گا وہ بیچ دیں گے اور تیری اجرت بھی یہیں سے نکلے گی، جو بکے گا اسی سے تیری تنخواہ، یہ گوبر شوبر تو نے صاف کرنا ہے. تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ لیکن اصل بات یہ کہ صحت کی فکر نہیں ہے، دل اٹکا ہوا ہے اس سریے میں جو آپ کے مکان میں ڈالا جائے گا. جو ہڈیوں میں سریا ڈالنا، جو دودھ جو ہے نا آپ کی ہڈیوں میں سریا پیدا کرتا ہے، وہ بالکل غافل ہو گئے ہیں اس سے. وہ سمجھ رہے ہم جیسے ہیں قیامت تک ایسے ہی رہیں گے. وہ جب بحریہ ٹاؤن میں آپ کا گھر تیار ہوگا نا، آپ کی ہڈیوں میں ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہوں گی اس وقت. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہہ رہے یار میں تو اچھا بھلا تھا، میں پتہ نہیں اب سردی سے اٹھتا ہوں تو 2-3 ٹک کی آوازیں آتی ہیں. کہہ رہے پہلے تو میں ان کا یہ نہیں کوئی کہنا چاہ رہے تھے، پہلے میں سمجھا دائیں بائیں سے کہیں سے آ رہی ہیں، تو پتہ چلا کہ اپنے گھٹنے سے آ رہی ہیں یہ. تو میں نے کہا بس اب ایک گھٹنے سے آئی ہیں، اب اس کو صحیح کرنے میں لگو گے تو تھوڑے دنوں میں دوسرے گھٹنے سے بھی ٹک کی آواز آنا شروع، اور پھر کمر سے بھی ٹکا ٹک کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. پھر میں نے کہا چیئر لا کے بیٹھ جاؤ گے تھوڑے دنوں میں یہاں پہ. تو وہی ہے، صحتوں کی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑی ہوئی ہے، پھوڑتے جا رہے ہیں.